حالات آپ کے حق میں کچھ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک دکھی کونے سے آواز اٹھتی ہے کہ جی سارے ججز کرپٹ ہیں. جب انصاف ہوتا ہے ہمارے حق میں فیصلے ہونا تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں پہ جھوٹے کیسز ہوئے ہیں, جھوٹے وارداتوں میں ملوث کر کے, بلیک میل کر کے, ویڈیوز بنا کے جیلوں میں بٹھا دیا گیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے حق میں کچھ بھی ہو رہا ہے, بٹ اللہ کرے کہ عدالتوں کو سمجھ آ گئی ہو کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے. 9 مئی کے اس مقدمے میں آج جو سپریم کورٹ کے 2 فاضل ججوں کے ریمارکس ہیں, بہت اہم ریمارکس ہیں اور ان کے اثرات بھی آگے چل کے مرتب ہو سکتے ہیں اور ضمانتیں ہوئی ہیں اس کیس میں. اسی طرح سے آج عمران خان اور باقی آپ کے رہنما تحریک انصاف کے ان کے 25 مئی کے لانگ مارچ کے 2 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے. اگر آپ کو عدالتوں سے انصاف کی بنیاد پر ریلیف مل رہا ہے تو کیا پارٹی کو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ کہیں آپ مزید ایسی غلطیاں نہ کریں کہ ایک طرف آپ کیسز سے نکلتے جائیں, دوسری طرف اور کیسز آپ کے اوپر بننا شروع ہو جائیں؟ ہم تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اسمبلی میں, ہم پہلے 92 تھے, پھر ان لوگوں نے 90 کر دی ہیں. راتوں رات ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن نے کروائی ہے, دروازے بند کر کے. پولنگ ایجنٹ اندر نہیں چھوڑ رہے, کینڈیڈیٹ اندر نہیں چھوڑ رہے, اور جو 10 20 20 ہزار سے جیتے ہیں ان کو 3 4 ہزار سے ہروا رہے ہیں. سو بھگتیں گے تو ہم اینڈ تک. دی کوسچن از پہلے کس کا اینڈ آئے گا, ہمارا اینڈ آئے گا یا ان کا جو یہ گندا پروجیکٹ ہے پاکستان کو خراب کرنے کا. اندلیب عباس چھوڑ گئیں, ملیکہ بخاری نے پریس کانفرنس کی لیکن اس طرح انہوں نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی, لیکن بہرحال تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئیں, اور بھی لاہور سے بہت ساری خواتین آپ کی. آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئیں پھر؟ بہت ساری جو نہیں چھوڑ کے گئیں, طیبہ راجہ نکل آئی ہے, ختیجہ شاہ نکل آئی ہے, بہت سارے ہمارے ان کی خواتین. کچھ تو بیچاری صرف ہماری ورکرز تھیں, ان کے پاس کوئی لیڈرشپ کی پوزیشن تو تھی نہیں, تو ان کی کہانیاں انشاءاللہ اچھا بہتر وقت آئے گا تو سنائیں گے. آپ جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا نظریہ عمران خان نہیں ہے, ہمارا نظریہ پاکستان ہے. unlike the other parties جن کا نظریہ ہوتا ہے شریف خاندان, ان کا نظریہ ہوگا بھٹو خاندان, فلانا خاندان فلانا, ہمارا نظریہ پاکستان ہے. خان صاحب نہ ہمارے صوبے کے نہ ہمارے سگے ہیں. اگر ہمیں لگتا کہ اس آدمی میں جگہ نہیں, ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے رہتے, بٹ جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی, جدوجہد کی ہے, تو بہت ہی بے شرم انسان ہوگا جو ان کو چھوڑ کے جائے. شہریار پہ جس قسم کا ٹارچر ہوا یا جنید اکبر پہ, وہ ایک نئی نوعیت کا ہے, لیکن ہر بندہ شہریار اور جنید اکبر تو ہے بھی نہیں کہ اس کو برداشت کر پائے. علی محمد کو 87 ڈیز رکھا, اسد کیسر کو, ہمارے سب مجاہد بھائی کو ہم سب کو رکھا. لیکن the question is کہ برے حالات میں اگر آپ چھوڑ جاؤ کسی کو جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے, تو وہ دوسری پارٹی والے جہاں میں چلے جاؤں مجھے وہ کیا ٹرسٹ کریں گے کہ جب کمزور وقت آئے گا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو ایسے تھوڑی ہوتا پھر. عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا, یعنی وہ جانتے ہیں یا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, تو کم از کم 5-6 ماہ, تو اس کا مطلب عمران خان باہر نہیں آنے والے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہم اکثر ٹرم استعمال کرتے ہیں, یہ ٹرم کہیں اور سے نکلا تھا, اور وہ ٹرم یہ تھا کہ کیونکہ کچھ اموات ہو گئی تھی, نیچرل اموات, تو اس کا لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی میں ٹھیک ٹھاک کچھ سینئر لوگوں کی اموات ہو جائیں. اب کہنے میں تو یہ خواب ہے نا, ان کے بلی کے خواب بھی چھیچڑے آتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جینوئنلی ابھی بھی چاہتے ہیں ٹو ڈو اوے وتھ خان, بیکاز ان کو اب یہ پتا ہے کہ بائیڈن از اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. ہم نے جو سنا ہے کہ ٹرمپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا ہو چکا ہے, ان کو صرف ہتھیار بیچنے ہیں, تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یوکرین میں بکیں یا اسرائیل کو بکیں, ان کو جو ہے ہتھیار کہیں نہ کہیں بیچنے. اور ٹرمپ کا جو اصلی دشمن ہے, اصلی اور نسلی, وہ تو چائنا ہے. تو پاکستان کو پیٹ پیٹ کے فائدہ کیا ان کو ملا, اور انہیں سارے اپنے جو توقعات ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ انڈیا کی جھولی میں ڈال دی, ناٹ ریئلائزنگ کہ انڈیا نے ان کے بڑی اچھی گیم کھیلی. سو دا تھنگ از حالات پاکستان کے اچھے نہیں لگ رہے. خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل میں لیکن بیٹھے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی تو ایک اور کانسپریسی آپ کی فیور میں چلائی جا رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اور یہ بائیڈن رجیم ختم ہو تو امریکہ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہوگا, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں اپنے کیسز کی وجہ سے, ادھر عمران خان سامنا کر رہے ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہوگا اور وہ وہاں پہ صدر بننے کے بعد دباؤ ڈالیں گے اور یہاں سے عمران خان کو باہر نکالا جائے گا. ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہو نہ ہو, امریکہ کو ضرور فائدہ ہے, کیونکہ یہ فالتو جنگیں بند ہو جائیں گی. ہاں چین سے لڑیں گے تو سوچ کے ہی لڑیں گے, لیکن ٹرمپ سے جو ان کو ڈر لگ رہا ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے, وہ نیٹو کا ہے. بٹ وہ ایک اور سبجیکٹ ایک اور دن کسی دن ڈسکس کریں گے. مین جو اس وقت ایشو ہے کہ ابھی نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلیز میں کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کا گناہ تو بتانا کہ عمران خان نے کیا برا کیا. لیکن آپ کے مخالفین تو یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے خاص طور پہ اور باقی یورپی ممالک میں, برطانیہ اور زیادہ تر امریکہ میں, وہاں پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں اور دوسری ریاستوں کو پاکستانی ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے نا کہ باہر بھی اسی طرح بھتے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سادے ہیں, کہ خان کو اکسائے گا اور وہ اکساوے میں آ جائیں گے. معذرت کے ساتھ ہمارے مخالف یہ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں. جو پی ڈی ایم پارٹ 1 پارٹ 2 ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. خان صاحب صرف اس ملک کی بقا چاہتا ہے, ان کو صرف اپنی فیملیز کی بقا چاہیے.
ان کا پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم خان صاحب سے ملنے گئے تھے جیل میں، انہوں نے ٹوٹل 25 منٹ ہوتے ہیں ملنے کے لیے، ہوں اور 25 منٹ سے 15 منٹ خان صاحب نے ہمیں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پہ لیکچر دیا. سو آئی تھنک اٹ از فیئرلی آبویس کہ ان کی سوچ کہاں جا رہی ہے. خان صاحب صرف پاکستان کی سالمیت اور بقا چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ صحیح پلاننگ کرنے کے کیپیبل ہوتے، اگر ان میں سوچ اور عقل ہوتی، اکتوبر 2022 میں ویسے بھی ہماری حکومت جا رہی تھی اگست میں، اور 22 میں الیکشن ہونا تھا، یہ لوگ سویپ کر کے آ جاتے. بلکہ اتنی دیر بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، 8 ہفتے کے اندر اندر الیکشن کروا لیتے. نون نے جیت جانا تھا، لیکن پرابلم ادھر تھا کہ جی بھتیجی بھی کہہ رہی تھی پی ایم بننا ہے، بھائی بھی کہہ رہا تھا میں نے پی ایم بننا ہے. تو یہ پاکستان بیچاری تو لوڈو کی گیم بن کے رہ گئی نا خاندانوں میں، کہ اب تم بادشاہ بادشاہ کھیلو، اب میں کھیلوں گا. سو ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا معذرت کے ساتھ.